مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، اور میں بھی سچ بات بھی کہتا ہوں کہ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعراف 16-17، شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، پھر تو ان میں بہت سوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے میں ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر جہت ہر طرف سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے، اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ اور امام احمد نے سر بن ابی الفاقے سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ سنا اپنے فرمایا، شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ سجدہ کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا، اور آیت کے عمومی الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ زمین والے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اور یہی روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض متأخرین نے رائج اور وزنی قرار دیا ہے، لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے، اور اس پر اس حدیث اس نے اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن سیار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے، اور ظاہر ان آیات کا بھی اس کا مقتضی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس سے اور حضرت ابن مسعود اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو حوا نے کہا تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ حوا کا معنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم نے کہا کہ اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی جبکہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے، پھر اس پہلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ النساء 1۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ الاعراف 189۔ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا ساہم رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق،
اچھی وصیت قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پہلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا کہ اس سے اتر جا، اس سے نکل جا، اس بات پر دلیل یہ ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا اور اپنی فرما برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا، وہ اپنے تکبر اور حسد اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اس مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ذلیل اور رسوا کر کے زمین پر اتار دیا گیا۔ اور آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ البقرۃ 35۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور سورت اراف میں فرمایا، الاراف 18۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا اس سے ذلیل اور راندہ ہوا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم تمام سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، وہ تم کو جنت سے نکال باہر نہ کرے، پھر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں ہوگا اور ننگا نہیں ہوگا، اور تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی، اور نہ دھوپ کا احساس ہوگا۔ ممنوعہ درخت کی تعین کے بارے میں اختلاف۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس، ابن مسعود، سعید بن جبرشمہ جادہ بن سیرہ، محمد بن قیس رحمۃ اللہ مہم اللہ تعالی اجمعین۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں، اور حضرت حسن بصری، وہب بن منبہ اتیاؤف، ابو مالک محارب بن دسار اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے۔ اور حضرت وہب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور حضرت سوری نے ابو حسین کے واسطہ سے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا، اور ابن جرج نے مجاہد سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ قتادہ ابن جرج اسی کے قائل ہیں۔ اور حضرت ابو علالیہ نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے بول و براز کی ضرورت ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شایان شان نہیں تھیں۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ویسے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اگر اس کی تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی امور مہم رکھے گئے ہیں جن کو واضح کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ کا سبب نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت الماو ہے، کیونکہ آیات و احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عرف شر میں جنت الماو ہے، یعنی آسمان والی جنت، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے
جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرما دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث قوی، واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت الماو ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیے کے بجالانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ اور یہ قول ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب بن منبہ اور سفیان بن انا رحمۃ اللہ محم اللہ تعالی سے مروی ہے، اور اسی قول کو ابن قطبہ نے المعرف میں اور قاضی منظر بن سعید البلوط نے اپنی تفسیر میں اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس کے متعلق علیحدہ ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ ابو عبد الحمد بن امرال رازی ابن خطیب الرے نے اپنی تفسیر میں ابی القاسم بھی اور ابی مسلم اصبہانی سے یہ قول نقل کیا ہے۔ قرطبی نے معتزلہ اور قدریہ سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں بھی اس کی صراحت ہے، اور ابو محمد بن حزم نے الملل والنحل میں اور محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس اختلاف کو نقل کیا ہے۔ ابو عیسیٰ الرمانی نے نقل کیا ہے، اور پہلا قول جمہور کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جس جنت میں آدم و حوا بسائے گئے اس کے متعلق دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دیر الجزاک ہے اور امتحان گاہ نہیں ہے، اور جو لوگ دار الامتحان کے طور پر الگ ایک جنت باغ کے قائل نہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جس سے حضرت آدم و حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، کیونکہ اس میں آدم و حوا علیہم السلام سے امتحان لیا گیا کہ تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں متوقف ہے، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس سے متعلق 4 اقوال نقل کیے ہیں، 3 تو ماوردی والے مذکورہ اقوال ہیں، اور چوتھا توقف کا ہے، یعنی اس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ایشم جبئی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنت الماو نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی، یہ والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا، اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم شرعی اور تکلف نہیں تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، پس اس سے نکل جا تو یقیناً راندہ ہے۔ اس سے نکل جایا، اتر جانے میں ضمیر جنت آسمان شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر اسی کی طرف بھی لوٹتی ہو۔ یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر والے فیصلہ کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا، اور
قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا ہے یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم کی وفات کے تذکرہ میں آگے آ رہی ہے، اور اس روایت سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی، نہ کہ آسمان میں، واللہ علم۔ اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اس آیت میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معبود کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایبوت اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب 48 جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البقرہ 61 تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البقرہ 74 اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ احادیث اور لغت میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال یہی ہے، اور ایسا کہنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب پہاڑی تھی۔ اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نعمتیں، تازگی اور سرور تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ 118 بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، یعنی تیرا باطن بھوک کے ساتھ اور تیرا ظاہر ننگا ہونے کے ساتھ ذلیل نہیں ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاہا
اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی اس جگہ اس لیے ذکر کیں کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی، امتحان اور آزمائش ہے، اور اس میں رہنے والوں کا آپس میں دین و مذہب، اخلاق و عادات اور معاشیات، اقوال و افعال کے لحاظ سے اختلاف ہے، جو کہ ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، البقرۃ، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت متعین تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، الاسرا 1:04، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ مذکورہ نظریہ کے حامل علماء کی رائے ان لوگوں کی تائید نہیں کرتی جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کے انکاری ہیں، اور نہ ہی ان کے نظریہ سے جہنم و جنت کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ اور جن علماء سلف اور خلف سے آدم علیہ السلام والی جنت کے زمین میں ہونے کی بات نقل کی جاتی ہے، وہ سب کے سب جنت اور جہنم کے وجود کے قائل ہیں۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا اور ان کو نعمتوں اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ اس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا، جیسے الاعراف میں ہے، الاعراف 20۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ اللہ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ جیسے کہ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، تاہا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو شیطان نے شجر الخلد کہا، ہمیشگی کا درخت، ممکن ہے کہ اس کا وجود بھی ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث اس کے متعلق ذکر کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور یہ روایت غندر اور حجاج نے شعبہ کے واسطہ سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد طلس نے بھی شعبہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ غندر فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ یہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہ یہ الفاظ صرف امام احمد بن حنبل لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، الاعراف 22، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے 70 کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور 70 چھپانے لگے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 1:2 تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تھا،
اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا جیسے درج ذیل حدیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اور فرمایا ہے، یہ روایت احمد دار قطنی بخاری و مسلم سب نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ اور کتاب تورات جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی جسامت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا۔ اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، بس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانکا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ ان کی شرمگاہوں پر ان کا لباس صرف نور تھا۔ موجودہ تورات کی یہ روایت تحریف شدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید جو پہلے والی کتابوں کا نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آدم و حوا پر لباس موجود تھا۔ قرآن مجید میں ہے الاعراف 27، وہ ان دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ سے تورات کی مذکورہ بات کا رد ہوتا ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ سے بیان کیا کہ اپنے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت ہے۔ جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے ستر کو چھپایا تھا، وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس تک صحیح ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، اور اگر اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت آدم کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حافظ ابن عساکر نے مسند ابی بن کعب سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا باپ آدم کھجور کے لیے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے 70 کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا کہ اے آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر حافظ ابن عساکر نے حضرت کئی بن حمزہ کے واسطہ سے بھی روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے، کیونکہ پہلی روایت حسن کی ابی بن کعب سے تھی اور حسن نے ابی بن کعب کو نہیں پایا۔ پھر یہی روایت قتادہ نے انس کے واسطہ سے مرفوع بیان کی ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان الاعراف 22-23، تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت ورجو اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار اور اپنی محتاجی کا بیان ہے، اسی راز و نیاز
اور بجز و مسکنت کے انداز سے بنی آدم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاعراف 24 خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت کا خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم و حوا اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی، اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 123 فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھی اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا، اور بعض نے کہا کہ تسنیہ کے انداز سے یہ سب کو حکم ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے الانبیاء 78 اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حاکم مدعی اور مدعی علیہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عبوت کا 2 بار ذکر باقی رہا، حبوت اترنے کا 2 بار تذکرہ، تو اس بارہ میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے آباد سے مراد جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا ہے اور دوسرے آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنا ہے، لیکن یہ رائے کمزور وصف ہے کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے حکم ہی کے ضمن میں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا آباد ہی زمین کی طرف تھا۔ واللہ علم، صحیح یہ ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے اور صرف لفظی تکرار ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک الگ حکم ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے آباد کے ساتھ ذکر کیا کہ ان کی آپس میں دشمنی ہوگی، اور دوسرے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت آنے پر اس کی پیروی کرے گا وہ سعادت مند ہوگا، اور اس کی مخالفت کرنے والا بدبخت و محروم ہوگا۔ قرآن مجید میں اس اسلوب کلام کی کئی مثالیں ہیں۔ میرے پڑوس سے آدم کو نکال دو۔ حافظ ابن عساکر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم و حوا کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دی گئی ہے، پس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ امام اوزا نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر ہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے، اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ ابن عساکر حضرت آدم کو کہاں اتارا گیا؟ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک ڈھنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دستمسان میں جو بصر سے چند میل کے فاصلہ پر ہے، اور سانپ کو اسبہان میں، اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے، اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے۔
اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا۔ اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ اور ابن ابی ہم نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مردہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھلا دیا اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دیے، پس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف نماز عرصے غروب آفتاب کے درمیانی عرصے جتنا ٹھہرے ہیں۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ابن عساکر نے حضرت ان سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا اور آدم دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے اور حضرت حوا سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوادے کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تو دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو اس بات کا طریقہ بتایا۔ جب آدم اپنی بیوی کے پاس آئے، جبرائیل آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا، انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ یہ روایت غریب ہے اور اس کا مرفوع کہنا بہت زیادہ برا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض سلف سے یہ منقول ہو، اور اس میں سعید بن میسرہ جو راوی ہے وہ ابو عمران بکری بصری ہے۔ امام بخاری نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور ابن حبن نے فرمایا کہ یہ من گھڑت روایات بیان کرتا ہے، اور ابن عدی فرماتے کہ اس کا معاملہ تاریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان الابقرت 37۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ ان کلمات سے مراد یہ الفاظ ہیں الاعراف 23، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ روایت اور سعید بن جبیر، ابو العالیہ ربی بن انس، حسن قتادہ، محمد بن کعب، خالد بن مادان، عطا خراسانی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ محم اللہ سے نقل کی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور بعض اجاہے تو کیا تو مجھے جنت میں واپس بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ مجاہد سے بیان کیا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ، اے میرے رب، میں نے اپنے اب پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حاکم نے مستدرک میں حضرت سعید بن جبیر کے واسطہ سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم نے کہا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ اور کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور میں نے چھینک لی تو نے جواب میں رحمک اللہ نہیں کہا؟ جواب دیا گیا ہاں۔
اور کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ کیا تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر حضرت آدم نے کہا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے اور علامہ ذہب نے ان کی موافقت فرمائی ہے، اور حاکم بیاقی ابن اساکر نے عبد الرحمن بن زید کے واسطہ سے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم جب غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد اللہ نام کے حق کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ تو نے میرے نبی محمد کو کس طرح پہچانا، حالانکہ میں نے اس کو ابھی تک پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس سے میں نے معلوم کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ صرف اس لیے اس کا ذکر کیا ہے جو تجھے سب مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ محبوب و پیارا ہے، اور جب تو نے میرے سے حق محمد کے واسطہ سے سوال کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ امام بیاقی نے فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم منفرد ہے اور یہ ضعیف ہے۔